اب پھر آپ کہہ رہے ہیں نا ہم again you have a conflict of interest. I'll tell you how you have a conflict of interest. You can either elect to argue PTI's case or you can argue the Sunni Ittihad Council case. And if you say they're interchangeable, they are not so. Sir, there is no conflict. There is a huge conflict. Sir, wo main explain karu. No, here the question, you don't know where is the conflict. I'll tell you where the conflict is. These independents, PTI candidates, they were certainly not your candidates. That's settled. We agree on that. Correct? Ji, bilkul. You agree on that? Ji. Why did they join you? We didn't tell them to do. Election Commission didn't tell them to do. That was a... I'll explain. No, explain kuch bhi ho sakta hai. We have to see the consequence. Jis level ki misinterpretation hui hai aapki judgment ki, aap dekhiyega. Faisal Siddiqui sahab. Ji. Here the question. Ji. If somebody misinterprets something, if somebody is wrong, you don't have to follow that course. You have to follow the constitutional course. Let me finish. Save your expressions also. I just want to, so you can understand the thing. We are here interpreting a constitutional provision of the Constitution. We are not here to hear kitne zyadati ki election commission ne ya usne. Hum دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے. سمپل سی بات ہے. اب آئین اگر ہم یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات لے کے چلیں, ٹھیک, دین سپوز not this case, any other case, 50 candidates choose not to join any party. So the balance is then tilted, I use the word with all its ramifications, in favor of the subsisting political parties, because you had started your submissions by saying that the house has to be full. That's the opening words of the article under consideration. So naturally it will be tilted. They have to do this act within a period of 3 days. So there will be a tilt if independents don't join it, or elect to join it on the 4th day, for instance, or any day thereafter. The house will be tilted in favor of a political party. And we can say, what is the ethos of this? The ethos of this is strengthen political parties at the expense of individuals. You can say that. That's a perfectly valid interpretation. If you want to use the word progressive, let's go by that word too. It also is in the scheme of things. What you have done, with the greatest of respect, I think muddled the case yourself by first joining one Nazariyati, then joining Sunni Ittihad Council, who you represent now. You don't represent the candidates before us. You are one petitioner before us. There are not all the petitioners. You represent Sunni Ittihad Council. Would you be happy if all these candidates left you? You have to say no. Otherwise, how can you not say no? Every political party would want their ranks to be enlarged. So victims have no choices. In this country, victims have no choices. No, it's not a siyasi baat. میں آپ کو facts سے دکھاتا ہوں. In this country, you have no things. Everybody, yes, every judge has a thing. There have been great judges who have resigned on matters of principle. They have refused to take the PCO. So please don't take the line of the coward who says, I have no option. 22 تاریخ جو last day ہے ریزرو سیٹس جمع کروانے کا, اس دن ہمارا سمبل لے لیتے ہیں. 13 تاریخ جو لاسٹ ڈے سمبل دینے کا, فیصل صدیقی صاحب, when you say میرا سمبل لے لیتے ہیں, you are Sunni Ittihad Council. My lord, I'll show that there is no but let me just finish my آپ کا سمبل ہے کیا ویسے؟ جی, سنی اتحاد کونسل کا گھوڑا ہے. تو آپ کا تو نہیں لیا, لے لیا. سر I'll explain. میں پہلے اس کی انٹرپریٹیشن ختم کروں. اگر صدیقی صاحب, اگر یہ کینڈیڈیٹس جتنے بھی آپ کے میں شامل ہوئے, اگر یہ آزاد نہ ہوتے جی تو آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے؟ نہیں, ظاہر بات نہیں شامل ہوتے. تو یہ تو آزاد نہیں تھے. کس نے آزاد کیا؟ ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد کر دیے. اگر وہ بات آپ سمجھتے ہیں ان کا آرڈر غلط تھا, وداؤٹ جوریسڈکشن تھا, انلیگل تھا, آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ سلمان صاحب ایکسپلین کریں گے کیونکہ انہوں نے اپیل فائل کی. انہوں نے بھی پوری اپیل نہیں کی. Sir, I'll just read, but I'll come to this. This is very important. You must come, لیکن وہ اتنا وہ پورا کر لیں گے. یہ ون اینڈ سیکیورڈ کا کس طرح مطلب ہے؟
The words secure and one have to be understood within a purposive interpretation of the Constitution. No interpretation can be assigned to these words which converts the proportional representation system into a disproportionate representational system. So you cannot give it a literal meaning if that means that parties who have a certain representation in parliament get more than their representation. I just told you an example. If the party, if independents don't want to join it, they will be tilted. So the answer to that is, if the rules, I'll come to that. The rules will not control the constitution. Sir, this has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah Sahab कि 80% लोग independents हो जाते हैं, 90% let's say हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी. आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है, आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है. कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना. इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है. ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे, मैंने ये नहीं देखा गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया है आइन और लॉ पे. अब आप उसके तकाजे पूरे करें. आइन ये कहता है जिनने आइन बनाया आप जाके आइन अमेंड कर लें, या आइन कोई प्रोविजन डिक्लेयर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी. The difference between how your lordship is reading the constitution and how I am reading the constitution is that both of us agree that the words of the constitution are sacred, but sir, our interpretation is not sacred. You need interpretation. I don't. Can be subject to human fallibility. चले आगे बढ़ते हैं. अगला पढ़े आप. बताइए फैसल साहब. Mr. Faisal Siddiqui, it seems to me that the resolution of, because that hypothetical counterfactual has been, although I personally think that in those 3 days it would be Eid day for the independent, but so we won't in fact have that problem even on the counterfactual. But it seems to me that this dichotomy or apparent dichotomy between Sunni Ittihad versus PTI for the purposes of paragraph D and for no other purpose. Yes. I think the essence is now, it seems to me, boiling down simply to this. Are we going to allow form to triumph over substance? Yes. That is the essence of the matter. And are we going to be so blinded by the harsh political reality, if we want to call it that, or the hard facts on the ground, that if the Election Commission on its own cascade of errors is channelizing, shoehorning people who are returned candidates of a political party into a quote-unquote independent status, subject to whatever council has to say on that, are we going to, are we bound by that, or are we bound by what plainly is the intent of the paragraph? Look at the substance of it. What is the political party? If, as a matter of form, in the very unusual circumstances of this case, one hopes and prays that in no future election is a major political party unable to contest a general election on its own election symbol, but these are very highly unusual circumstances. Are we going to be hidebound and allow the form of the matter to triumph over the substance, and allow, as a result of that, for the balance to be tipped impermissibly in as Election Commission appears to have done? That is the heart of the matter, it seems to me. I would again rephrase Justice learned hand and say this court should not become a fortress of a dictionary. That is not what you are. When you cite these foreign authorities and our authorities जरा सुन, पूरी बात सुन लिया करें ना. आपकी नहीं मिली मुझे कोई, हम नहीं करते ना. मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ. आपकी मुझे कोई प्रोग्रेसिव आप जरा सुन तो लीजिए ना. ये it doesn't cut much whatever. क्यों, मैं आपको बता देता हूँ. जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उनके आइन कल नहीं बने थे, परसों नहीं बने थे. हमारे को अभी कितने साल हुए? 50 साल. उसके साथ हशर किया गया है. ठीक है, ये उन लोगों की जरूरत है, या इंग्लिस्तान में जहाँ आइन नहीं हो, वो कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ लिखा हुआ नहीं है. वो हजारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री देखते हैं.
جب امریکہ کی بات کرتے ہیں ان کا بھی آئین کو صدیوں گزر گئے ہیں، تو ہمارا جو آئین ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایچڈ ان سٹون ہے کہ اب بالکل انٹرپریٹیشن اور سوشل سٹرکچر ایک دم سے اتنا تبدیل ہو گیا ہے. ابھی جو اوور ہال کیا تھا رضا ربانی صاحب کی جو کمیٹی نے، کیا وہ کون سی امینڈمنٹ تھی؟ 18th امینڈمنٹ. جی 18th امینڈمنٹ. وہ کب کی تھی؟ ریسنٹ ہے 2010. سو ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ایک چیز جا کے، اور وہ مشترکہ طور پہ تمام سیاسی پارٹی اس پہ تھے، وہ بھی پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ سب نے مشترکہ طور پہ، کچھ لوگوں نے ایک دو اپنے پوائنٹس ریزرو کیے، مگر یہ وہ والا جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صدیوں پرانا ڈاکیومنٹ ہے، اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کریں، اور اب اس میں نہیں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. جب الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دانش کو بہتر سمجھیں کہ یہ جو برابر کے جو، بلکہ وہ بھی نہیں، جو پیرنٹس جنہوں نے آئین بنایا تھا ان سے ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے یا زیادہ عقل مند ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وہ ایروگنس اور انا کی بات آ جائے گی. ہمیں اسی لیے لفظ دیکھنا ہے آئین کے، یہ پرانا آئین نہیں ہے، یہ نیا آئین ہے. پاکستان میں بڑے آئین سازی ہوا، اس میں بھی کیا کیا ہوا، پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے، پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب آپ تو ماشاءاللہ اس کے تو اب لرنڈ ہینڈ کو ہم کوٹ کریں، وہ اپنی امریکن کانٹیکس میں ٹھیک ہے، ان کی بات، ان کے آئین نے بہت ساری چیزیں کی تھی جو ہمارے آئین نے کبھی نہیں کی. سلیوری ان نے الاؤ کی تھی، ویمن کو رائٹس نہیں دیے تھے، وہ ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. ہمارا آئین ہے ہی پروگریسو ٹو بگن ود، سو اس میں آپ زیادہ پروگریسو ایلیمنٹ مزید کیا ڈالیں گے؟ پروگریسو جو لفظ ہے اسے ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی خیال رکھیے. یہ ضروری کہ بہت اچھا لفظ ہے. یہ بتائیے